تحریک مسلم شبان کے دفتر پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ 1 ملین سگنیچر کی سرگرمیاں چل رہی ہے۔ جناب مشتاق ملک صاحب تحریک مسلم شبان کے صدر اور NRC NPR کے سلسلے میں ملین مارچ کے ذریعے سارے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو حیدرآباد سے ایک پیغام دیا۔ تحریک مسلم شبان کے دفتر پر شرعی فیصلہ بورڈ کا کام بھی چل رہا ہے، جو میاں بیوی کی کامیاب کاؤنسلنگ جاری ہے۔ ایکشن کمیٹی کے مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون سی جماعتیں ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا مذاق ہے۔ تو 2 مساجد سیکریٹریٹ میں تھی اور دونوں مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اس کا استقبال کیا ہے، پھر یہ مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ حکومت کا ویلکم MP صاحب نے کیا، بڑا افسوسناک پہلو۔ ٹویٹ کھیلا گیا TRS اور مجلس کے درمیان۔ ہندوستان میں بابری مسجد رام جنم بھومی کے نام پر ہزاروں نوجوان شہید ہوئے۔ حکومت 2 مساجد کے بجائے 1 مسجد بنانے جا رہی ہے۔ ہم نے نقشہ پریس کے سامنے دیا۔ مسجد ایک بار بن جائے تو قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے، جہاں سجدہ ہوتا ہے۔ مجرموں سے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ اب کوئی ملاقات کرتا ہے، اس کی ایمانیت کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم، میں صدام رپورٹر۔ آج میں تحریک مسلم شبان کے دفتر پر موجود ہوں۔ مشتاق ملک صاحب سے جانتے ہیں آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات۔ مشتاق ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ایکشن کمیٹی کے مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون سی جماعتیں ہیں صاحب؟ دیکھیے، ایکشن کمیٹی سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی اسی مقام پر تعمیر کے سلسلے میں بنائی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد شہید کر دی گئی ہیں، جیسا سب جانتے ہیں، اور مساجد کا ایک شرعی موقف ہوتا ہے۔ مساجد نہ تبدیل ہو سکتی ہیں، نہ سمجھیے کہ منتقل کی جا سکتی ہیں۔ اور ایکشن کمیٹی میں جتنے دینی ملی جماعتیں ہیں، وہ تمام بڑی جماعتیں ایکشن کمیٹی میں موجود ہے۔ جمعیت علماء موجود ہے، جمعیت اہل حدیث موجود ہے، اور پھر نصیر صاحب کے سمجھیے کہ فرزندان اور پورا گروپ موجود ہے۔ اس کے ساتھ تحریک مسلم شبان تو ہے ہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی اس ایکشن کمیٹی میں ہے۔ CPI ہے، کانگریس ہے، TDP ہے، اور تمام سمجھیے کہ چھوٹی بڑی جو ملی جماعتیں کام کر رہی ہیں، انجمن ادارے کام کر رہے ہیں، وہ سب ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اچھا صاحب، آپ 1 ملین سگنیچر مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ خالی شہر تک رہے گی یا پوری ریاست میں اس کی مہم چلے گی؟ پوری ریاست تلنگانہ میں 1 ملین سگنیچر کیمپین کی جائے گی، اور 1 ملین سے زیادہ سگنیچرز ہوں گے، اس کا ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ سب دوسرا سوال، چیف منسٹر صاحب نے مسجد بنانے کی بات کی ہے، اور حیدرآباد کے MP اسد الدین اویسی صاحب نے اس کا استقبال کیا ہے، پھر یہ مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا مذاق ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ریگریٹ والا ٹویٹ تھا، یعنی مجھے بڑا افسوس ہے، صدمہ ہے، مسجد شہید ہو گئی ہے، اور مسجد انٹینشنلی نہیں گرائی گئی ہے، بلکہ ڈبریز اس کے اوپر گرے ہیں، یہ چیف منسٹر صاحب نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہا گول مول کرتے ہوئے کہ ہم ایک نئی مسجد بنا دیں گے۔ اس پر MP صاحب نے فوری سمجھیے کہ ٹویٹ کیا کہ CM کو مبارکباد دی، اور سمجھیے ویلکم ٹویٹ کیا۔ تو مسجد جہاں شہید ہوئی ہے وہاں بننے کی بات ہم نے کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا سیکریٹریٹ کو کارڈن آف کیا گیا مساجد کی شہادت کے وقت، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہائی کورٹ نے جب پریس کو جانے کے لیے وہاں کہا تو آپ لوگ وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد جو فوٹوز پبلش ہوئے ہیں تو 2 مساجد سیکریٹریٹ میں تھی اور دونوں مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو نیا ایک نقشہ ہمارے پاس آیا، ہمارے سمجھیے کہ کوئی گورنمنٹ کے سورس نے ہم کو وہ نقشہ پرووائڈ کیا، تو اس نقشے میں صرف 1 مسجد بہت دور 18 ایکڑ کے کمپلیکس کے بعد مسجد آ رہی ہے، اور وہ مسجد اس مقام پر بھی نہیں ہے جہاں وہاں مسجد تھی۔ 2 مساجد شہید ہوئی ہیں،
اور انہی مقام پر مساجد تعمیر ہو، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم سی ایم کے ٹویٹ اور ویلکم کے بعد بھی مساجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ بولنے پر حکومت کا ویلکم ایم پی صاحب نے کیا، بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ ہوم منسٹر نے کہا کہ مسجد کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا ہے، ٹویٹ کھیلا گیا ٹی آر ایس اور مجلس کے درمیان، اور دونوں مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کیا دونوں مساجد کے بجائے کسی ایک نئے مقام پر مسجد چاہتے ہیں؟ اگر ایک نئے مقام پر مسجد چاہتے ہیں تو پھر ہزاروں، سمجھیے کہ ہندوستان میں بابری مسجد، رام جنم بھومی کے نام پر ہزاروں نوجوان شہید ہوئے، اربوں روپے کی جائیداد لوٹی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، بلکہ پوری دنیا کی بڑی اسلامک یونیورسٹیز کا فیصلہ ہے کہ مسجد منتقل نہیں ہو سکتی، تو اب تلنگانہ گورنمنٹ مسجد کو منتقل کرنے کی بات کر رہی ہے، کہیں ایک جگہ مسجد بنا رہی ہے، اس پر مجلس ہیپی ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس پر لڑائی لڑیں گے۔ مجلس کمپرومائز کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس کا پولیٹیکل وہ جانے، لیکن اس مسئلے پر مسلمانہ نے تلنگانہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پوری ریاست تلنگانہ میں یہ مہم چلے گی، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ چلے گی، اور کوئی مائک کا لال ہمارے مساجد کی زمین پر سیکریٹریٹ نہیں بنا سکتا، ہم اس پر سمجھیے کہ تیار نہیں۔ صاحب، جب اے آئی ایم آئی ایم خاموش ہے اور مطمئن ہے تو آپ کیوں اس پر ایکشن کمیٹی کیوں اقدامات کر رہی ہے 1 ملین سگنیچر؟ دیکھیے، میں بتا یہی رہا ہوں کہ اے آئی ایم آئی ایم خاموش ہوں گی یا پھر سمجھیے کہ پیروں میں گھنگرو باندھ کر ٹی آر ایس کے ناچ رہی ہوگی، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ حکومت 2 مساجد کے بجائے ایک مسجد بنانے جا رہی ہے، ہم نے نقشہ پریس کے سامنے دیا ہے۔ مسجد کہاں پر آ رہی ہے؟ مسجدیں وہاں نہیں ہیں جہاں مساجد تھی، اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ مسجد کی زمین تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مسجد ایک بار بن جائے تو قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے، جہاں سجدہ ہوتا ہے۔ مسجد کے معنی در و دیوار نہیں ہوتے، اس کے سونے کے دروازے یا لاکھوں روپے کے جھومر مسجد نہیں ہوتے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جہاں سمجھیے زمین پر مسجد کہہ کر اس پر سجدہ کیا گیا، اس کو وقف کیا گیا۔ اور تلنگانہ حکومت کی ملکیت، یہ سمجھیے کہ مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی کی زمین تلنگانہ ملکیت کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اللہ کے گھروں کی ملکیت ہے، اور یہ انڈر وقف ہے، اور وقف سمجھیے کہ نوٹیفیکیشن اس پر ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا سمجھیے اس پر سے وقف ایکٹ موجود ہے، پارلیمنٹ ایکٹ موجود ہے کہ ایک بار وقف ہو گئی تو پھر وقف نہیں ہو سکتی، سمجھیے کہ وقف کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس زمین کی ملکیت تلنگانہ حکومت کے پاس نہیں ہے، تلنگانہ حکومت اس زمینوں پر سیکریٹریٹ نہیں تعمیر کر سکتی، ہم لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ۔ اسد الدین اویسی صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے اس موضوع پر۔ ہم بہت واضح یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجرموں سے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ جو مجرم ہوتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ڈاکہ ڈالا گیا پولیس کی پوری نگرانی میں مسجدوں کو توڑنے کے لیے، مساجد پر ڈاکہ ڈالا گیا، جو قرآن مجید کو نہیں نکالا، جو مسجد کے جانمازوں کو نکالنا، مسجد کے تقدس کو جو محسوس نہیں کیا، اس شخص سے جا کر ہم بھیک مانگنا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ چیف منسٹر سے اس وقت تک ملاقات نہ کی جائے جب تک کہ مساجد کے دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا اعلان چیف منسٹر نہ کرے۔ اب کوئی ملاقات کرتا ہے اس کی ایمانیت کا معاملہ ہے، ہم ملاقات نہیں کریں گے اور کسی مسلمان کو ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ صدام رپورٹر، حیدرآباد۔